السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی کی ون ٹی وی کی طرف سے آپ کے ساتھ عوام کی عدالت میں عوام کی بات۔ ناظرین، آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ ڈاکٹر علی یعنی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تازہ ترین خبروں کے ساتھ، اور ان کے مفصل فرانزک کرنے کے بعد اور ان کی انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے فرسٹ تھنگ فرسٹ وہ یہ کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کیا تھا 10 ارب روپے کا، آج اس کے اوپر کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور وہاں پہ ان کے وکیل جو کہ میاں شہباز شریف کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی پاناما کیس میں ہم نے کوئی آفر نہیں کی۔ میرے موکل نے یعنی کہ شہباز شریف فیملی نے یا شریف فیملی نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو 2016 یا اس سے پہلے کوئی آفر نہیں کی تھی کہ پاناما کیس کی پیروائی نہ کریں۔ یہ ان کا کلیم جھوٹا ہے۔ تو اس کے اوپر جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے وکلاء سے جج صاحبان نے پوچھا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیا بیان دیتے ہیں، تو یا آپ کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یور آنر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہ اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے پاکستان کے، ان کو انہوں نے ڈیفینیٹلی آفر کی تھی کہ آپ پاناما کیس کی پیروی نہ کریں اور نہ اس کو زیادہ اچھالیں پبلک میں بھی یا سوشل میڈیا یا جتنے بھی مین سٹریم چینلز ہیں ان کے اوپر بھی۔ اور وہ جس شخص کے تھرو یعنی میڈیا اوکر جس کو کہتے ہیں، جو درمیانی تھرڈ پارٹی تھی، جس کے تھرو شریف فیملی نے یہ آفر پٹ تھرو کی تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے آگے کہ جی آپ 10 ارب روپیہ لے لیں اور اپنا منہ بند رکھیں، تو اس شخص کا نام بھی آج سامنے آ گیا ہے، اور میں وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یا ضروری سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اس شخص کا نام جاننے کا جس شخص کے تھرو شریف فیملی نے 10 ارب روپے کی آفر کی تھی عمران خان صاحب کو آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے۔ اس کا نام ہے جی عمر فاروق۔ عمر فاروق ایک تھرڈ پارٹی ہے، جس عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ شخص جو کہ انہیں بھی جانتا ہے، خان صاحب کو بھی، عمر فاروق جو ہے، اور وہ شریف خاندان کو بھی والوں کو بھی جانتا ہے۔ اب شریف خاندان والوں نے عمر فاروق کے ذریعے یہ میسج بھجوایا تھا کہ 10 ارب روپیہ لے کے آپ جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے وہ بند رکھیں۔ تو جب آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں اس کے ساتھ ساتھ، جو کہ ایک بڑا ہی نون سینس قسم کا بیان دیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن واپس لے لی ہے اور اس کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، ملک سے، کہ جنہوں نے مس لیڈ کیا عدالتوں کو بھی اور قوم کو بھی۔ حالانکہ ناظرین ایسا بالکل نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈاکٹر علی کی ون ٹی وی کی طرف سے آپ کے ساتھ عوام کی عدالت میں حقائق پر مبنی، زمینی حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں، یا جو خبریں پہنچاتے ہیں وہ مکمل فرانزک کرنے کے بعد، اس کی تصدیق ہونے کے بعد آپ تک ان کو پہنچاتے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہوا عدالت میں۔ یہ بالکل سراسر غلط بیان دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ نے۔ حالانکہ جو وہاں کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے اس کے مطابق جو میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے حد تک عزت کا دعویٰ کر رکھا ہے 10 ارب روپے کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہ کہ جی انہوں نے غلط بیانی کی ہے، ایسا میں نے کبھی کوئی آفر نہیں کی تھی، یا نہ میں ہماری فیملی نے ان کو کوئی ایسی آفر کروائی تھی کہ پاناما کیس کی پیروائی نہ کریں، کارروائی نہ کریں یا پیروی نہ کریں یا اس کو اس طرح نہ اچھالیں، تو ہم تو نہیں جانتے عمر فاروق کو بھی، اور نہ ہی ہم نے ایسی کوئی آفر دی تھی۔ تو آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کے اس حد تک عزت کے دعوے کے اوپر جواب جو ہے وہ جمع کروایا کورٹ میں کہ جی یہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا، اور میں اپنی بات پہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی قائم ہوں۔ تو اب جج صاحب نے 2 ہفتے بعد کی دوبارہ تاریخ دے دی ہے کہ 2 ہفتے بعد وہ جو شخص میڈیا اوکر جس کو کہتے ہیں عمر فاروق، ان کے بھی کیا جو بیانات قلم بند ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی پیشی پہ ان کو بھی نوٹس چلا جائے کہ کورٹ میں آ کے اس بات کی تصدیق کریں۔ ابھی یہ کیس آن گوئنگ ہے، اس کے اوپر مزید جو پیش رفت ہوگی کورٹس میں ناظرین وہ بھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی یا پیش کر دوں گا میں ڈاکٹر علی پوری فرانزک کرنے کے بعد۔ ایسے یہ نہیں کہ ادھر سے خبر سنی اور ادھر سے پڑھی یا ادھر سے کر کے تو میں بتا دوں، نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بات کی مکمل تصدیق، بلکہ بعض دفعہ تو کیا موسٹ آف دا ٹائم میں خود ڈاکٹر علی پورا دن یا پوری کہہ لیں کہ رات یا پورے کئی جگہ پہ کئی شہروں میں مختلف جگہوں پہ آن دا گراؤنڈز وہاں جا کے ایک ایک بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہوں، یا
کہہ لیں کہ بہت بھاگ دوڑ کرنے کے بعد وہ خبر آپ پہ بریک کرتا ہوں یا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین یہ تو ہو گئی ایک بات، اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے موسٹ امپورٹنٹ کہہ لیں کہ سبجیکٹ یا نیوز کی طرف۔ وہ یہ کہ آج لاہور میں عدالت میں ایک بہت ہی زیادہ بڑی کہہ لیں کہ ایک کوشش کی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ان کے جو بلدیاتی ادارے جو مسلم لیگ نون میں جو میئرز ہیں، اسپیشلی جب آپ کو ناظرین شاید اس بات کا علم نہ ہو اتنا، مگر میں ڈاکٹر علی حقیقت ونڈی کی طرف سے میں یہ بات بھی چاہتا ہوں، اس کا پس منظر میں تھوڑا سا بتا دوں، پھر میں اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں اسپیشلی پنجاب میں، ان کے جو میئرز ہیں، یہ میئر کے انڈر ہوتے ہیں، سٹی میئر ہوتا ہے، اس علاقے کے میئر ہوتا ہے، ان کے یہ انڈر کام کرتے ہیں بلدیاتی ادارے۔ اور جو کہ میں آپ کے نالج میں اضافہ کرنے جا رہا ہوں یہ کہ بلدیاتی ادارے جتنے بھی ہیں موسٹ آف اٹ زیادہ تر وہ مسلم لیگ نون کے میئرز جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ، اور ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے 3 مہینے بعد، یعنی کہ دسمبر شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ ڈیزالو ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کا جو وقت ختم ہو جائے گا، ٹینیور ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بہت واویلا کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کو جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے، بلدیاتی اب الیکشن میں یہ ان کا ٹینیور ختم ہوگا، یعنی کہ ان کو کھانے پینے کا ٹائم نہیں ملا۔ یہ ایک واحد ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، بلدیاتی ڈپارٹمنٹ یا بلدیات سے متعلقہ جتنے بھی افسران ہیں، خاص طور پہ یہ میئر یا میئر کے نیچے جتنے آتے ہیں لوگ، یہ لوگ ایک بڑے سسٹمیٹکلی کرپشن کرتے آئے ہیں۔ اب ان کو بھی روٹ آؤٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس بات کا دیکھیں، ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی، جو ایک تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر میاں شہباز شریف نے حد عزت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اس کے اوپر بھی ہماری ویڈیو ہے، اور یہ بلدیاتی اداروں پہ بھی ہم نے اپنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ناظرین، وہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی بڑے مفصل طریقے سے یا تفصیل کے ساتھ میں نے ان چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے۔ لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ، اور وہ یہ کہ آج کرنل ریٹائرڈ کرنل مبشر جاوید صاحب جو کہ میئر ہیں لاہور کے، ان کی درخواست پہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ جتنی بھی عدالتیں پنجاب میں وہ چاہے بند ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں آج نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جی بلدیاتی ادارے اپنے جو ہیں وہ کام شروع کر دیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے یا صوبائی حکومتیں ان کو فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کر دیں، کیونکہ انہوں نے جب ان کے وکیل وہاں پہ جرا کر رہے تھے تو جنرل سیکرٹری بھی تھے وہاں پہ بلدیاتی، تو ان سے جب پوچھا گیا، جج صاحبان نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ نے یہ پچھلے 2 مہینوں میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے میٹنگز کی ہیں، اور اس میٹنگز کا جو ٹائم اور اس میں جو بھی پیش رفت ہوئی ہیں، جو بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں، وہ ہم نے فائلز ایک پوری بنا کے ریکارڈ تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور پھر جب یہ ابھی جرا ہو رہی تھی تو جو درخواست گزار مبشر جاوید، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید جو کہ لاہور کے میئر بھی ہیں، اور وہاں پہ بہت اور بھی شہروں کے میئر تھے، فیصل آباد، گجرات، گجرانوالہ، اس ایسے اور مختلف گردنواں کے جتنے شہر تھے ان کے میئرز بھی اکٹھے ہوئے تھے، مسلم لیگ نون کے تھے زیادہ تر، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 3 اور کہنے لگے کہ مبشر جاوید، لیٹس ناٹ لوز دا سبجیکٹ، مبشر جاوید صاحب لاہور کے میئر جو کرنل ریٹائرڈ، انہوں نے کہا جی کہ یور آنر مجھے بولنے کا موقع دیا جائے، تو یور آنر صاحب نے فرمایا، جج صاحب نے، آپ کے یہ وکیل بول رہے ہیں کہ یہ کم ہے، آپ نے بول کے کر رہے ہیں، جب آپ کے ریپرزینٹ کرنے والے یہاں پہ وکلا موجود ہیں تو آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی انہوں نے کہا جی مجھے صرف 1 منٹ دے دیں، میں 1 منٹ میں اپنی بات شروع کر کے ختم کر دوں گا۔ تو جج صاحب نے کہا، فرمایا کہ جی بتائیں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے 3 مہینے رہ گئے پیچھے ٹینیور میں، تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ نوٹس ایشو کروا دیں، کام کرنے کا اجازت نامہ دلوا دیں، آپ کہیں گے آپ کے آرڈر پہ وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا، اور 3 مہینوں کے اندر ہم بہت کچھ کر سکیں گے۔ یعنی کہ ان کا خیال یعنی کہ یہی تھا کہ 3 مہینوں میں ہم بڑے میگا لیول پہ بھی کرپشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کو وہ بس یہی ہے نا کہ ابھی 3 مہینوں میں ہم جو کھا پی سکتے ہیں، اڑپ کر سکتے ہیں، وہ کر دیں۔ مگر جج صاحبان ماشاءاللہ، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، ناظرین ہمارے آپ پچھلے ویڈیو کلپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے ہمارے نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب نے چارج سنبھالا ہے، انہوں نے ہر چیز کہہ لیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اتنی ٹرانسپیرنسی پہلے شاید ہی کبھی دیکھنے میں آئی ہو، اسپیشلی لاہور ہائی کورٹ میں، اور جہاں پہ مسلم لیگ نون والوں کی ہی مرضی چلتی تھی، اس کے علاوہ وہاں پہ کبھی اور کسی کی مرضی اتنی نہیں چلتی تھی، مگر آج مسلم لیگ نون والوں کو بھی یہ بڑا شوق لگا ہے کہ ان کی بھی ایک نہیں چلی۔ جج صاحبان نے، عائشہ ملک صاحبہ تھیں اس کیس کی جو سربراہی کر رہی تھی، انہوں نے جب یہ بات ساری سنی
اور سننے کے بعد ان کو ستمبر کی 7 تاریخ کا ٹائم دیا. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ستمبر کی 7 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا, ہرگز نہیں. ستمبر کی 7 تاریخ کو دونوں پارٹیز, ادھر سے حکومتی پارٹی, ادھر سے یہ جو لوگ 3 مہینے کا ٹائم کے رونا رو رہے ہیں کہ جی ہمیں 3 مہینے رہ گئے, ہم نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا, وہ بھی سب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور اس کیس پہ نظر ثانی ہوگی. نوٹیفیکیشن جب تک ایشو ہوگا یا ہوتے ہوتے تو ان کا ویسے ٹینیور ختم ہو جانا ہے. تو ناظرین یہ تھیں آج کی امپورٹنٹ خبریں جو کہ میں آپ تک پہنچا رہا تھا, اور پہنچانے کے لیے اتنا بے چین بھی تھا, بتا بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ سیالکوٹ پی بی 38 کے حلقہ میں پاکستان تحریک انصاف کے احسن سلیم صاحب جو ہیں وہ کم از کم بھی اس وقت جو ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ 5000 سے زیادہ ووٹوں کی برتری سے جیت چکے ہیں. جی جناب, ادھر سے جو طارق صاحب ہیں, طارق سبحانی صاحب مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے, وہ تقریباً 5,000 ووٹ پیچھے ہی ہیں, یعنی لیڈ جس کو کہتے ہیں. ویسے تو 30,000 سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احسن سلیم صاحب کو, اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں طارق سبحانی صاحب, ان کو تقریباً کہہ لیں کہ 25,000 کے لگ بھگ ووٹ ہیں ان کے. اب بھی اس کے ان آفیشیل رزلٹس ہیں, آفیشیل رزلٹس تو کل تک اس کے انشاءاللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے. یعنی کہ اتنا بڑا جو گیپ ہے نا, یہ مارجن ناظرین تقریباً 5,000-5,500 ووٹ کا, یہ امپاسبل ہے کہ یہ اس کو کلوز اپ کر سکیں یا میچ کر سکیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے, کہ جی وہ پیچھے سے آگے نکل جائیں گے ووٹنگ میں, پتہ نہیں کوئی ایسا کوئی جادو کی چھڑی گھما دے گا, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں اگر کچھ 60-70 ووٹ کا فرق ہو نا, تو پھر تو ری کاؤنٹ میں وہ شاید ایڈجسٹ ہو جائے, یا اسے کوئی ری کاؤنٹ میں کہیں غلطی ہوئی ہو تو اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. مگر ناظرین 5,000 ووٹوں سے زیادہ برتری ہے, اور وہاں پہ آرمی طلب کی گئی تھی آج, رینجرز, آرمی, پولیس کی بھاری نفری تھی. کسی کو کہتے ہیں نا کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینے دیا انہوں نے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. یہ چاہتے تھے یہ مسلم لیگ نون والے اسپیشلی اور دوسری جماعتوں والے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ جو ووٹ ڈالنے آئے یا اس کو سپورٹ کرنے آئے, ان کو جیسے ڈسکا میں انہوں نے گولیاں چلائی تھی, اس طرح یہ انہوں کی پوری پلاننگ تھی, مگر ان کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی. الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, کسی کو کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ دیکھنے میں نہیں ملا. الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے وہ ہے موسمی جو تبدیلی آئی ہے بہت زیادہ. پوری دنیا میں جو فلڈز آ رہے ہیں اور بے موسمی اور بے شمار بارشیں ہو رہی ہیں, اور جرمنی میں پچھلے ہوئی, اور پھر انڈیا میں, پھر اس طرح چائنا میں. آج وہی منظر آپ کو اپنی جو اسکرین ہے ٹیلی ویژن کی یا مین اسٹریم میڈیا پہ جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی منظر وہ جو چائنا میں ہم نے دیکھا یا جرمنی میں فلڈز کا بارشوں کے بعد, آج پنڈی میں ایسا ہوا ہے سیکٹر 11 میں. وہاں پہ ناظرین گاڑیاں ایسے بہہ رہی تھیں کہ جیسے طوفانی ریلا آتا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے, آمین ثم آمین. اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہماری نیک خواہشات ہیں یا دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ جو اس چیز سے متاثر ہیں, جو متاثرہ خاندان, اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی ناصر ہو, ہم سب کا حامی ناصر رہے. آپ سب لوگوں کی دعائیں ناظرین حقیقت ون ٹی وی کی طرف سے میں ڈاکٹر علی آپ کے ساتھ, عوام کے ساتھ, عوام کی عدالت میں اسی طرح ہی دعا بھی کرتے آئیں گے اور تازہ ترین خبریں بھی بریک کرتے آئیں گے. پاکستان پائندہ باد, پاکستان کی افواج اور ISI زندہ باد.